اب آ جائیے، اس کے بعد ایک اہم ترین واجب ہے کہ اس کے بعد ہمیں رکوع میں جانا ہے، لیکن رکوع میں جانے سے پہلے ایک اہم ترین واجب ہے جسے قیام متصل برکوع کہا جاتا ہے. یعنی ایک ایسا قیام ہے جو کہ واجب ہے، کیونکہ نماز میں جو واجب قیام ہے اس کی دو اقسام ہیں. ایک کو کہتے ہیں ایسا قیام جو کہ رکنی ہے، اور ایک ایسا قیام ہے جو کہ غیر رکنی ہے. یہ تو آپ میں سے اکثر زیادہ تر پڑھ بھی چکی ہیں، اس وجہ سے اس میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جانا ہے. جو قیام رکنی ہے، جو قیام واجب رکنی ہے، وہ چاہے عمدن ہو یا سہون آپ سے چھوٹ جائے، آپ کی نماز باطل ہو جاتی. جیسے اکثر علماء سوائے آغا سیستانی کے، اس میں ایک مسئلے میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، وہ کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت کا قیام یہ واجب رکنی ہے. اکثر علماء ایک چیز کا اس میں اضافہ ہو، جیسے اگر اس کو جان بوجھ کر اگر ترک کر دیں، تکبیرۃ الاحرام کے وقت قیام میں نہیں تھے، تو اگر جان بوجھ کے چاہے بھولے سے نماز باطل ہو جاتی، سوائے آغا سیستانی کے جو کہتے ہیں اگر بھولے سے ایسا ہو جائے، یا استقرار نہیں تھا، یا مثلا جسم ہل رہا تھا اس موقع پر، بھولے سے ایسا ہو جائے تو نماز ٹھیک رہتی. لیکن اکثر علماء کا یہ ہے کہ نہیں، اس موقع پر بھولے سے بھی اگر ایسا ہو جائے تو نماز باطل. اچھا، ایک تو یہ، اور دوسرا جو اصلاً ہے جو بیان کرنا تھا وہ قیام متصل برکوع، یہ واجب رکنی ہے، یہ بھولے سے بھی چھوٹ جائے چاہے جان بوجھ کر چھوڑیں، ہر صورت میں نماز باطل ہو جاتی. اچھا، یہ تو رکنی تھے. غیر رکنی وہ قیام ہوتا ہے، قیام واجب غیر، یہ ہے تو واجب لیکن رکن نہیں. یعنی اگر بھولے سے آپ سے چھوٹ جائے تو آپ کی نماز صحیح رہتی، ہاں جان بوجھ کے نہیں چھوڑ سکتے. مثلا جس وقت قرات سورہ آپ کر رہی اس وقت کا قیام، سورہ کی جس وقت قرات کی جاتی، مثلا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول ہی گئے دوسرا سورہ پڑھنا اور الحمد کے بعد چلے گئے رکوع کے اندر، تو جب سورہ ہی نہیں پڑھا تو اس کا قیام بھی کہاں ہوا. لیکن کیونکہ بھولے سے ایسا ہوا ہے تو لہٰذا نماز اس کی صحیح رہتی ہے. تو واجب جان بوجھ کے نہیں چھوڑا جا سکتا اس کو، لیکن یہ کہ بہرحال بھولے سے اگر چھوٹ جائے تو نماز ٹھیک رہتی. صرف جان بوجھ کر اگر اسے چھوڑیں تو نماز باطل ہوتی. اور اسی طرح سے رکوع کے بعد کا قیام، جب رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ اکثر اس کو قیام متصل برکوع سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہے. قیام متصل برکوع ہمیشہ رکوع میں جانے سے پہلے والا قیام ہوتا ہے. رکوع کے بعد والا قیام بھی واجب ہے لیکن وہ قیام غیر رکنی، اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو نماز صحیح رہتی. تو تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت استقرار بہت ضروری ہے، اور بالکل اسٹل ہو کر تکبیرۃ الاحرام کہنی چاہیے، جسم حالت حرکت میں نہیں. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مساجد میں لوگ بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور اس وقت جسم حالت حرکت میں ہوتا ہے اور تکبیرۃ الاحرام کہہ دیتے ہیں. یہ ایک غلطی ہے، اس کو صحیح ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے جماعت کی پہلی رکعت کو لینے کے لیے بھی لوگ اسی طرح سے آ کر رکوع میں شامل ہوتے ہیں، اور اللہ اکبر، جسم بھی حالت حرکت میں ہے، اور نہ قیام متصل و رکوع سے پہلے ہوتا ہے لوگوں کا، جو اتنی زیادہ تیز رفتاری میں ہوتے ہیں اور ایک دم سے اللہ اکبر حالت حرکت میں کہتے ہوئے فوراً رکوع کے اندر اس طرح سے چلے جاتے ہیں. اگر ایسی کوئی غلطی کر رہے ہیں جس میں قیام متصل و رکوع بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور جماعت میں شامل ہو رہے ہیں تو وہ بھی نماز باطل ہو سکتی ہے. تو بہرحال اتنا ضرور البتہ بتا دیا جائے کہ زیادہ تر افراد 95-98% افراد ایسے ہیں کہ جن کو قیام متصل برکوع حاصل ہو جاتا ہے. قیام متصل برکوع اب اتنا مشکل تھا، ابھی تک اس کی میں نے ڈیفینیشن ہی نہیں بتائی اور آگے اتنا چلا گیا. قیام متصل برکوع اس کو کہتے ہیں کہ انسان قیام سے حالت سکون میں رکوع کی طرف جائے. یعنی آپ جو سیدھی کھڑی الحمد اور دوسرا سورہ آپ نے پڑھ لیا، بالکل اسٹل کھڑی رہیں اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے اور رکوع کے اندر چلی جائیں، بس یہ ہو گیا قیام متصل برکوع. اچھا، عام طور پر وہ افراد جو کہ قرات کو کرنے کے بعد حمد اور سورہ پڑھنے کے بعد جو اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے ہیں، ان کو قیام متصل برکوع حاصل ہو ہی جاتا ہے. یعنی اتنی ہاتھ، کیونکہ دیکھیے ہاتھوں کی جو حرکت ہے، تکبیر کہتے وقت ہاتھوں کی حرکت یہ مضر نہیں ہے قیام متصل برکوع کے لیے. لوگ سوچتے ہیں عام طور پر کہ تو ہم حالت حرکت میں ہیں اور اللہ اکبر
میں ہاتھوں کو ہم اٹھا رہے ہیں تو بھی تو حرکت ہو رہی ہے ہمارے جسم کو, تو یہ تو قیام متصل برکو نہیں ہوا. جو کہ نئی نئی توضیح مسائل پڑھنا شروع کرتے ہیں اکثر وہ لوگوں کو بہت کنفیوز کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں آپ سب کی نماز باطل ہو رہی ہے, قیام متصل برکو نہیں کر پا رہے ہیں آپ. یہ آپ نے حالت حرکت میں جو ہے ہاتھوں کو اٹھاتے وقت جو ہے وہ اللہ اکبر کہا تھا اور اس کے بعد رکوع میں چلے گئے تھے. تو اللہ اکبر کیونکہ 2 سیکنڈ تو لگتے ہیں اللہ اکبر کہنے میں ہاتھوں کو اٹھا کر, ہاتھوں کی حرکت سے فرق نہیں پڑتا ہے. مثلا اس طرح سے ہاتھوں کو آدمی اٹھا کے, تو اس میں خود بخود قیام متصل برکوع, جبکہ جسم حرکت نہ کر رہا ہو, صرف ہاتھوں کو حرکت ہو رہی ہو, اس کو حاصل ہو جاتا ہے. عام طور پر آپ دیکھتی ہیں کہ جس طرح سے لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں اس کے بعد رکوع میں اسی حالت میں اللہ اکبر جبکہ ہاتھ ابھی نیچے لائے بھی نہیں ہوتے اور رکوع کے اندر چلے جاتے ہیں, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور قیام متصل برکوع اس دوران حاصل ہو جاتا ہے. یا دوسری رکعت میں جو افراد جو کہ قنوت وغیرہ پڑھتے ہیں, الحمد کے بعد دوسرا سورہ ختم کیا اور اس کے بعد قنوت پڑھ رہے ہیں, تو اتنی دیر میں تو جسم ساکن ہے ہی, ہاتھوں کی حرکت سے تو فرق پڑتا نہیں, تو ان کو خود بخود قیام متصل برکوع حاصل ہو جاتا ہے, اور وہ بغیر ہاتھوں کو نیچے کرتے ہوئے ڈائریکٹ اگر رکوع کے اندر بھی چلے جائیں تو قیام متصل برکوع ان کو حاصل رہتا ہے. کیونکہ قنوت کے دوران سورہ کو ختم کرنے کے بعد خود بخود اتنا پیریڈ گزر جاتا ہے کہ جس میں ان کے جسم سکون کی حالت میں ہو, تو وہ سمجھیں گے قیام متصل برکوع اس کو حاصل ہو گیا. یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لوگوں کو سمجھنا, اور لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں اس میں کہ یہ قیام متصل برکوع کیا ہے, یہ تو ہم سے ہو نہیں پا رہا ہے. میں نے کہا کہ 96, 95, 97% افراد عام طور پر جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا ان کو بھی قیام متصل برکوع حاصل ہوتا ہے. جب یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کو قیام متصل برکوع کا نام بھی پتہ نہ ہو یا مسئلہ بھی معلوم نہ ہو, لیکن قیام متصل برکوع سننے کے بعد اسے خود بخود حاصل رہا ہو کہ حالت حرکت سے رکوع کے اندر نہ جائے, تھوڑی دیر کو اسٹل رہے, نہیں ہے تو قیام متصل برکوع اس کو حاصل. تو کسی کو پتہ نہ بھی ہو اس نام کا اور وہ قیام اس کو حاصل رہا, اس کی نمازیں ساری پچھلی صحیح ہیں اور اسے کوئی وسوسہ کرنے کی ضرورت نہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ قیام متصل برکوع یہ تو جو واجب رکن ہی کی, تو کیا اس کی نیت کرنی ضروری ہے کہ ہم یہ قیام متصل برکوع اس وقت کر رہے ہیں؟ نہیں, اس کی کوئی نیت بھی کرنی ضروری نہیں, بلکہ نیت ہے ہی نہیں. خود دماغ میں ہے, کوئی پوچھے کہ آپ یہ تھوڑی دیر کو اسٹل کیوں کھڑے ہوئے تھے, تو آپ کو بس پتہ ہے کہ یہ کام واجب ہے اور اس کو قیام متصل برکوع کہا جاتا ہے, بس یہ کافی ہے, اس کی کوئی الگ سے نیت وغیرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اور یہ جو ہے ابھی آپ نے سنی لیا کہ قیام متصل برکوع اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان سورہ کو ختم کرنے کے بعد بہت ہی چاہے تھوڑی یعنی بالکل 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کو بھی بالکل اسٹل کھڑا ہو کہ اس کا جسم حرکت میں نہ ہو, چاہے ہاتھ حرکت میں ہو اللہ اکبر کہنے کے لیے, لیکن جسم حرکت میں نہ ہو, تو اس کے بعد وہ رکوع کے لیے چلا جائے تو اسے قیام متصل برکوع کہتے ہیں. اور ہاتھوں کی معمولی حرکت یہ قیام متصل برکوع کو نقصان نہیں پہنچاتی. اچھا, اگر ہاتھ ہل رہے ہیں, جسم حرکت نہیں کر رہا ہے, تو ویسے تو کوشش یہ کریں کہ ہاتھوں کی بھی حرکت نہ ہو, یعنی بالکل اسٹل کھڑے ہوں, ہاتھوں کی بھی حرکت نہ ہو, زیادہ اچھا اور بہتر سمجھا گیا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ رکوع میں چلی جائیں تو آپ کو قیام متصل برکوع حاصل ہو جائے گی. اچھا, بہت سے لوگ رکوع بھول کر سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ اکثر مساجد کے اندر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ قنوت کے بعد اللہ اکبر کہا اور سجدے کے اندر جو ہے چلے گئے. تو سجدے میں کی پیشانی, سجدے میں لوگوں کے ساتھ ایک غلطی کرتے ہیں کہ ابھی پیشانی ان کی سجدگاہ سے ٹکرائی نہیں ہے, اب تو اصولاً انہیں یہ کرنا چاہیے کہ پیشانی سجدگاہ سے نہیں ٹکرائی ہے تو یہ ان کو چاہیے کہ اٹھ کر سیدھے کھڑے ہوں اور اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ ارے ہم رکوع کرنا بھول گئے, تو سجدے میں جاتے جاتے ایک دم سے خیال آیا, اٹھے اور پورا سیدھا کھڑے ہوئے بغیر ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے. اس سے ان کو قیام متصل برکوع حاصل نہیں ہوتا اور نماز باطل ہو جاتی. یعنی قیام متصل برکوع کے معنی سیدھا کھڑے ہونا. یہ نہیں کر سکتے کہ ہم رکوع کرنا بھول گئے تھے اور ایک دم سے سجدے میں چلے گئے, یعنی سجدے میں جانا نہیں چاہیے, کیونکہ سجدے میں چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رکوع رہ گیا, تو نماز تو ایک رکن کے رہنے کی وجہ سے ویسے ہی باطل ہو جائے گی. لیکن ابھی پیشانی ٹکرائی نہیں ہے آپ کی, تو اپنے آپ کو روک لیں اور پہلے سیدھے کھڑے ہوں, پھر رکوع کریں اور اس کے بعد پھر سجدے کی طرف جائیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.